میں نے بڑی ہی چاہت سے اپنے بیٹے کی شادی کی، مگر بہو نے آتے ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی بیٹی کے گھر تو مجھے بیٹی بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھی، مگر داماد نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو اپنے گھر رکھوں گا، آپ اس گھر میں نوکرانی بن کر رہیں گی۔ میں مان گئی اور بیٹی کے گھر نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ ایسے ہی 2 ماہ گزرے تو ایک دن داماد نے کہا کہ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو میرے باپ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں مجبوراً مان گئی، مگر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے چیخ چیخ کر اپنے اللہ کو پکارا تھا، کیونکہ میری سکی بیٹی نے مجھے، میرا نام شمائلہ ہے، میں بہاولپور کی رہنے والی ہوں۔ میری تو قسمت ہی بری تھی، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تب میرا باپ فوت ہو گیا۔ اب گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا اور میری ماں نے رزق حلال کمانے کی بجائے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی، وہ دوسری شادی بھی کر سکتی تھی یا پھر کسی کے گھر کام وغیرہ کر کے عزت کی زندگی بھی جی سکتی تھی، مگر میری ماں کسی ایک مرد کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماں کی پچھلی زندگی تو نہیں جانتی، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ بازار میں بہت سے دکانداروں سے میری ماں نے تعلقات بنا رکھے تھے۔ وہ روز تیار ہو کر جاتی اور جب شام کو آتی تو ہزاروں روپے اس کے ہاتھ میں ہوتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے بھی اپنے ساتھ اسی راستے پر لگا لیا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، میری وجہ سے ان کی کمائی بہت اچھی ہو جاتی۔ اور پھر ایک دن انکل ریاض، جن کی دوستی میری ماں کے ساتھ پچھلے چند سالوں سے تھی، ان کی مین بازار میں کپڑے کی دکان تھی، اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میری ماں نے انکار کیا تو وہ ہم لوگوں کو بلیک میل کرنے لگا۔ مجبوراً میری ماں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا، میں اماں کے ساتھ اماں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ریاض روزانہ چکر لگاتا اور ایک رات کے بعد اگلی رات میرے پاس رہتا تھا۔ ایسے ہی میرے ہاں میری پہلی اولاد، میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کا نام شہباز رکھا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے امید تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان سے ملوائے گا یا اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میرے خاندان والوں سے کیا لینا دینا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی اولاد کو اپنا نام دے رہا ہوں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ پھر پتہ نہیں میری ماں کو کیا ہوا کہ وہ اچانک سے بہت بیمار ہو گئی اور 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب مجھے ڈر تھا کہ ریاض یہ گھر اپنے نام کروا لے گا اور کسی روز مجھے یہاں سے نکال دے گا، مگر ایسے نہیں ہوا تھا۔ اس نے کاغذ بنوا کر اماں کا مکان میرے نام کروا دیا تھا۔ تب مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی، کیونکہ اب کم از کم کوئی ٹھکانہ تو تھا جو میرے نام پر تھا۔ بے شک وہ میری ماں کا گھر تھا، لیکن اب مکمل طور پر میں اس کی مالکن تھی۔ ریاض ہر مہینے گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور پورے مہینے کا خرچہ مجھے دے دیتا تھا، لیکن اس نے میرا اکیلے گھر سے باہر آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ سبزی وغیرہ بھی میں گلی میں آنے والی ریڑھی سے لیتی تھی۔ اگر کہیں پہ جانا ہوتا تو ریاض کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ مجھے روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوائے اور میرا بھی وہاں پر آنا جانا ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر سال بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ریاض کہنے لگا کہ بس اب اس سے زیادہ بچے نہیں چاہتا، کیونکہ پہلی بیوی سے بھی میرے 3 بچے ہیں اور اب یہاں بھی 2 بچے ہو گئے ہیں، میں ان کو اچھی زندگی دے لوں وہی کافی ہے۔ اور جب میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے تو ریاض نے انہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا جو قریب ہی تھا۔ میں پھر پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں تو پہلے والی شمائلہ لگتی ہی نہیں تھی جو روزانہ بن ٹھن کر بازار جاتی تھی اور کئی مردوں سے اس کی دوستی تھی۔ ریاض نے شادی کے بعد مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیا تھا اور میں بھی گھر میں رہ کر عزت کی زندگی جی رہی تھی۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے تھے۔ ریاض کے بھائی، اس کی پہلی بیوی اور بہنیں بھی میرے بارے میں سب جانتے تھے، اس لیے میں ریاض سے اس بات کا مطالبہ کرتی کہ وہ دونوں دکانوں میں سے ایک دکان میرے نام کر دے، تاکہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ تب ریاض نے چھوٹی والی دکان میرے بیٹے کے نام کر دی۔ اس دکان کے کاغذات بھی میرے پاس الماری میں پڑے رہتے تھے۔ اور پھر جب میرے بچے میٹرک کر کے کالج میں پہنچے تو اچانک ایکسیڈنٹ پہ ریاض کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی صدمہ نہیں تھا، بلکہ میری بیجا پابندیوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ریاض کی پہلی بیوی کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ریاض کے انتقال کے بعد جب تک میں عدت میں رہی مجھے دکان سے آمدنی کا کوئی حصہ نہیں مل رہا تھا۔
اس لیے میں اپنا حق مانگنے وہاں چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے میں ایک دکان کے کاغذات بھی ساتھ لے کر گئی تھی اور میں نے ان سے صاف صاف بات کی کہ چھوٹی دکان میرے بیٹے کے نام ہے، اس لیے آج سے وہ باپ کی جگہ دکان پر جائے گا اور دکان کی آمدنی کا 1 روپیہ بھی کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ریاض کے گھر والے پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بس یہی کہا کہ اپنی دکان کے ساتھ جو مرضی کرو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، لیکن آج کے بعد دوبارہ یہاں پر قدم نہیں رکھنا۔ میں نے وہ دکان اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ میرا بیٹا میٹرک کر چکا تھا اور اس کا پڑھنے لکھنے میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اسے دکان کی ذمہ داری دے دی۔ اس کپڑے والی دکان پر پہلے سے جو لڑکے کام کرتے تھے وہ تجربے کار تھے۔ میرا بیٹا گلے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کرواتا تھا۔ اس طرح وہ جلدی کاروبار کے معاملات سمجھ گیا اور اس نے دکان سنبھال لی، لیکن اب پہلے جیسی آمدنی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ شاید میرا بیٹا مجھ سے چھپاتا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ کاروبار بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے جو مل رہا ہے وہی بہت ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ ادھر میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس پر گئی تھی۔ بدتمیز اور بد دماغ لڑکی تھی، حالانکہ میں نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے جیسی خود غرض اور خود پرست ثابت ہوئی تھی جیسے میں جمنی میں تھی۔ اس لیے اب میں اسے کیا کہتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی۔ پھر میں نے دونوں بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ چند سال گزرے تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسی صبا نامی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بیٹے کی پسند کو اپنانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہی میرا اکلوتا سہارا تھا، اس لیے رشتہ لے کر صبا کے گھر چلی گئی اور رشتہ طے ہونے کے چند مہینوں بعد میں اسے بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی، لیکن اس لڑکی نے آتے ہی میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا اور اب وہ میرے گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ تو عجیب سلسلے شروع ہو گئے تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بہو نے بیٹے کے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ زہر بھرنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دکان سے جو روز کا خرچہ آتا تھا وہ مجھے دینے کی بجائے اپنی بیوی کو دینے لگ گیا تھا، اور پھر چند مہینوں میں میری بہو صبا ہی ہر چیز کی مالک بن گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ صبا اور میری بیٹی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ روزانہ ان کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی۔ میری بیٹی تو اپنے بھائی سے نہیں ڈرتی تھی۔ میں اس روز کے جھگڑے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ پھر جب ایک دن میری بیٹی نے کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے کا مجھے بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بہت امیر گھرانے کا ہے، تب میں نے فوراً اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ تم جس سے کہو کہ میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ لیکن میری بیٹی کہنے لگی کہ وہ لڑکا مجھ سے شادی تو کرنا چاہتا ہے مگر میرے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی کہ جب بیٹی اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہے تو میں اسے کیا کہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم کر لو۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ فلاں میرج ہال میں میری اور زبیر کی شادی ہے اور اماں تم بس اس دن وہاں آ جانا، لیکن وہی کپڑے پہن کر آنا جو میں تمہیں دلواؤں گی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن میں نے اسے جب یہ کہا کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو تو کہو، تب وہ کہنے لگی کہ تم میری ماں ہو اور میں صرف تم سے کہوں گی، بھائی اور بھابھی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بالکل چپ ہو گئی اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی میں نے کیا تھا، لیکن اس کی شادی کے بعد میں نے اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ خود یہاں اپنے شوہر کو لے کر میرے گھر آئے، لیکن میرے بیٹے کو اپنی بہن پر بہت غصہ تھا۔ اور پھر جب میری بیٹی کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو میری بہو صبا نے سازش کر کے ہم ماں بیٹے کو لڑوا دیا، اور اس دن میرے بیٹے شہباز نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر مجھ پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پر بیوی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے فون کیا اور اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ماں، تم ایسا کرو کہ ٹیکسی کروا کر میرے گھر آ جاؤ، مگر یہاں رہنے کے لیے ایک شرط ہوگی، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میری ماں میرے پاس رہنے آ رہی ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر میں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جیسے وہ کہے گی میں ویسے ہی کروں گی۔ پھر ایک بیگ میں نے اپنے کپڑے رکھے اور روتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئی
اور جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ایک طرف مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے امیر گھر کی بہو ہے، اور یہ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس کی نوکرانی بن کر وہاں گئی تھی۔ میری بیٹی نے اب جس سسرال کا کہہ کر مجھے چپ کروا کر رکھا ہوا تھا، اس سسرال میں صرف اس کا ایک سسر شامل تھا۔ سسر کے علاوہ اتنی بڑی کوٹھی میں میری بیٹی اور داماد اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری بیٹی کی ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور زبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے یہ سب جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ میری بیٹی کتنی خود غرض ہے، لیکن جب میں وہاں رہنے گئی تو مجھے اس کی خود غرضی کا اصل چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس نے تو واقعی مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کے کہنے پر کئی طرح کے کھانے بناتی اور پھر گھر کے سارے کام اس نے میرے ذمے ڈال دیے تھے۔ جب میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کہتی، تم میری ماں ہو، تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میرا گھر کون سنبھال سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے سسر اور شوہر کے سامنے میرے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی جیسے میں اس کی ماں نہیں بلکہ ملازمہ ہوں، جبکہ میرا داماد یہ بات جان گیا تھا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں، اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور میری بہت عزت بھی کرتا تھا۔ جب کبھی موقع ملتا اور میرا حال احوال بھی پوچھتا تھا، بلکہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میری بیٹی نرمین کے اس رویے کا زبیر کو دکھ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ نرمین کو بھی سمجھاتا ہو کہ ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کسی کی نہیں سنتی، اور یہ سب میرا ہی اپنا کیا دھرا تھا، کیونکہ میں نے اس کی پرورش ہی ایسے کی تھی۔ نرمین کے سسر بہت ہی نفیس آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تو وہ مجھے اشارے سے وہاں چائے رکھنے کا کہہ دیتے تھے، یا کبھی اور کوئی کام ہوتا تو کبھی بھی ڈائریکٹ مجھے نہیں کہتے تھے، بلکہ زبیر ہی مجھے ان کے کاموں کے بارے میں سمجھاتا تھا، کیونکہ میری بیٹی کو تو شاپنگ اور پارلروں سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر یا سسر کا خیال رکھ سکے۔ پتہ نہیں زبیر کس طرح نرمین کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی، میرے علاوہ کوئی ملازم بھی 24 گھنٹے وہاں نہیں رکتا تھا، سب ملازمین شام کو چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی کہ زبیر میرے پاس آیا تو میں فٹافٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم مجھے وہاں بلا لیتے۔ تب وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ نرمین اس وقت گھر پر نہیں ہے، مجھے لگا کہ یہی مناسب موقع ہے آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، اور آپ کے بیٹے نے تو کبھی آپ کا حال ہی نہیں پوچھا۔ آپ سوچیں اگر آپ کی بیٹی نے بھی آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ میں زبیر کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ابو سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور آپ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ پھر آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور آپ کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ یہ سن کر تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ سوچیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے، اور پھر آپ کی حیثیت بھی اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ سے شادی پر راضی ہیں، اب آپ مجھے سوچ کر بتا دیں، میں انتظار کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے یہاں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ میری اولاد ہی مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسرے دن زبیر پھر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات پر راضی ہوں، لیکن کیا نرمین مان جائے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ نرمین کو میں خود منا لوں گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد زبیر مجھے سرونٹ کوارٹر سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا اور ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک ابو سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہاں رہیں گی، اس کے بعد آپ گھر کی مالکن بن جائیں گی۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی۔ ابھی تو زبیر نے صرف نکاح کی بات کی تھی اور مجھے کمرہ رہنے کو دیا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے جیسے زبیر کہہ رہا تھا تو پھر میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی جن مشکلات کا سامنا کیا تھا
और जिस तरह के हालात में रही थी वो सब कुछ मेरा माजी बन जाएगा, लेकिन मेरा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा। अब मैं बेचैन थी कि कब वो दिन आए और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं। लेकिन मैंने नोट किया था कि जब से बात हुई थी, इसके बावजूद जुबैर के वालिद साहब मुझसे बात नहीं करते थे। उनकी खामोशी पहले की तरह बरकरार थी। एक दो मर्तबा जब मैं उनको चाय देने गई तो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बैठे रहे जैसे मैं वहां पर मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि वो बिल्कुल नफीस इंसान थे, वो बिल्कुल भी छिछोरे नहीं थे। फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। जुबैर ने चंद करीबी जानने वालों को घर खाने पर बुलाया और मेरा निकाह अपने वालिद से करवा दिया। पहले उस घर में रहते हुए मैं जिस बंदे को साहब जी कहकर पुकारती थी, अब वो मेरा शोहर बन चुका था और मैं सबकी तरह उनको आगा जी कहकर पुकारने का सोचने लगी। मैं उस दिन दुल्हन बनकर आगा जी के कमरे में बैठी हुई थी। मैं जिंदगी में दूसरी मर्तबा दुल्हन बनी थी, लेकिन दिल से खुश थी। पहली शादी तो ऐसे हुई थी कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। अब मैं कमरे में बैठी आगा जी का इंतजार कर रही थी। तमाम मेहमानों के जाने के बाद जब वो कमरे में आए तो मुझे घबराहट होने लगी कि जाने वो क्या कहेंगे। पहली मर्तबा मुझसे बात करेंगे, लेकिन कयामत उस वक्त टूटी जब उन्होंने कमरे में आने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि बड़े आराम से कपड़े उठाकर चेंज करने चले गए और वापस आकर एक नजर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लग गए। उसके बाद उन्होंने इशारे से मुझे कपड़े चेंज करके लेटने का कहा, तो मैं कुछ परेशान सी हो गई कि वो बोल क्यों नहीं रहे थे। मैंने उनसे खुद बात करने की कोशिश की और कहा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने कुछ सोच समझ कर ही इतना बड़ा फैसला किया होगा। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और पता नहीं मैं उनसे क्या कुछ कह रही थी, लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वो बेड पर लेटकर सो चुके थे। मैं बड़ी हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गए थे। फिर सोचा कि थकावट की वजह से सो गए होंगे। मैंने उठकर कपड़े बदले और फिर मैं भी सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे। मैं तो ये जानती थी कि सुबह सुबह वो वॉक के लिए जाते थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आज भी चले जाएंगे। मैं भी उठकर फ्रेश हुई थी कि जुबैर मेरे कमरे में आ गया और उसने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगा कि अब्बू ने आपसे कोई बात तो नहीं की होगी। मैंने कहा हाँ, वो तो मुझसे कोई बात किए बगैर ही सो गए थे। फिर जुबैर ने मुझे जो बताया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वो कहने लगा कि दरअसल मेरे अब्बू सुन और बोल नहीं सकते क्योंकि वो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं, लेकिन वो अपनी शख्सियत को इस तरह से बना चुके हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। मैं हैरान होकर जुबैर की तरफ देख रही थी। तब वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ, मुझे ये सब आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं तो यही समझता था कि आपको पता होगा क्योंकि आप 3 महीने से इस घर में रह रही हैं। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो बोल या सुन नहीं सकते तो क्या हुआ, मेरा साथ तो दे सकते हैं। और फिर मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैंने उस दिन खुद ही नाश्ता बनाया। जब आगा जी आए तो उनको नाश्ते के लिए बुलाया। वो बड़े खुश और फ्रेश नजर आ रहे थे। नाश्ता करके उन्होंने मुझसे इशारे से कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा था। अब तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने इस घर को अपना घर समझकर संभाल लिया था। मेरी बेटी नरमीन अब भी वैसे ही थी, मगर अब उसने मुझसे काम करवाने छोड़ दिए थे। वो मुझे तंग नहीं करती थी। उसने अपने लिए एक और मुलाजमा रख ली थी। मैं आगा जी के साथ खुश थी, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में एक हसरत थी कि काश मैं अपने बेटे के साथ रहती। मेरी बहू और बेटा मेरी इज्जत करते, मगर जब मेरा बेटा ही मुझे भूल गया था तो मैं अपनी बहू का क्या गिला करती। लेकिन शायद मेरा नसीब ही ऐसा था कि मुझे अधूरी खुशियां मिल रही थी।